نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں یا سلام بھیجتے ہیں یا رحمتیں بھیجتے ہیں کن پر؟ جو نماز پڑھنے کے لیے پہلی صفوں میں ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں اس بات کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ نماز سب نے پڑھنی ہے انشاءاللہ، جو بندہ نماز با جماعت پڑھنے کے لیے تشریف لاتا ہے اور پہلی صف میں آ کے بیٹھتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے، گھر سے نیت کرتا ہے کہ میں نے پہلی صف پہ جا کر کھڑے ہونا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یعنی جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس بندے پر سلام بھیجتے ہیں جو پہلی صف میں آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے نا کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کی فضیلت کیا ہے، کہ تمہاری حالت یہ ہو جائے کہ تم آپس میں مقابلے میں پڑ جاؤ، یعنی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، کمپٹیشن ہو جائے، جیسے ہر بندے کی کوشش ہو کہ میں نے اس سے پہلے پہنچ کر پہلی صف میں جگہ لینی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے سلام پھیرتے ہی جانا ہوتا ہے، لیکن جو فضیلت ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب بتلایا ہے، فرمایا کہ اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ آپ آپس میں مقابلہ کرو کہ ہم نے پہلی صف میں بیٹھنا ہے۔ ایک تیسری حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو بندہ گھر سے نیت کرتا ہے کہ میں نے پہلی صف میں جا کر کھڑے ہونا ہے، یہ نہیں کہ ٹائم اسے پتہ ہے کہ نماز اب کھڑی ہو رہی ہے تو گھر سے نکلے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ گھر سے نیت کرتا ہے، اذان ہوتے ہی یا اذان سے پہلے ہی گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے کہ میں نے پہلی صف میں جا کے کھڑا ہونا ہے، اور راستے میں اسے لیٹ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی وجہ بن جاتی ہے کہ وہ پہلی صف میں کھڑا نہیں ہو پاتا، تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہی اجر و ثواب عطا کریں گے جو پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ہوتا ہے۔ اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس بندے کو گھر سے نکلنے سے لے کر، نماز پڑھنے سے لے کر، نماز پڑھنے کے بعد گھر پہنچنے تک اللہ تعالیٰ وہی اجر و ثواب اس کا تسلسل جاری رکھتے ہیں۔ تو ان ساری احادیث کا اگر مفہوم دیکھا جائے، اور بھی کافی حدیثیں آتی ہیں جس میں اتنا زیادہ اجر و ثواب، تقریباً 8-10 حدیثیں آتی ہیں جس میں مختلف اجر و ثواب کا ذکر ہے کہ جو بندہ پہلی صف میں نماز ادا کرتا ہے۔ مجھے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آیا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا، جاؤ دیکھ کر آؤ جا کے مسجد میں اذان ہوئی ہے، تو دیکھو جا کر مسجد میں پہلی صفوں میں کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کا جو شاگرد تھا اس نے آ کے بتلایا کہ امام صاحب پہلی صف میں تو وہی جو غریب لوگ ہیں، مسکین ہیں، جو کم مالدار ہیں، وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، جو غریب جو ہیں وہ جنت میں امیروں سے پہلے جائیں گے، تو اسی ترتیب کے ساتھ جو غریب پہلے آ کر صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں نا، سمجھو یہ قیامت کی صفیں ہیں۔ تو ان احادیث سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، جو ایک لیسن ہے ہمارے لیے، وہ یہی ہے کہ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ 120 صفیں ہوں گی ٹوٹل،
یعنی تمام امتوں کی شروع سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ اس کائنات میں آئیں گے ان کی 120 صفحیں ہوں گی، اور جس میں سے 80 صفحیں جو ہوں گی وہ امت محمدیہ کی ہوں گی۔ یہ اعزاز حاصل ہے امت محمدیہ کو۔ اب ان 80 صفحوں میں ہم نے کہاں جگہ اپنی بنانی ہے، اس کا جو پیمانہ اور معیار اور ترازو ہے وہ یہ نماز ہے، یعنی جو بیسک ہے۔ باقی دوسری لوازمات اس کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، لیکن جو ظاہری پیمانہ ہے وہ نماز ہے کہ ہم نماز میں کس انداز میں آتے ہیں، کس طریقے سے آتے ہیں، کس جذبے سے آتے ہیں، یعنی ہماری جو اس نماز پڑھنے میں جو کوشش ہے وہی سمجھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقام عطا کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس درجے کو پانے کے لیے جتنی زیادہ کوشش کریں نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ الحمدللہ جو خاص کر کے اللہ تعالیٰ جنہیں ہدایت دیتے ہیں، جنہیں توفیق دیتے ہیں کہ اذان کے بعد مسجد میں تشریف لاتے ہیں، کوشش کیے کرے کہ آپ جیسے ہی اذان ہو فوراً مسجد کی طرح رخ کریں، اور جو فضیلت ہے بین الاذان والاقامت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ جو دو درمیانہ وقت ہے نا، دو اذانوں کے درمیان اقامت کا اور نماز کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت مقرب وقت ہے۔ اس کے دوران آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، آپ کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی مبارک گھڑی ہے اور اتنی مبارک ٹائم ہوتا ہے، اس کو ضرور پانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے اور ہمیں اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر جو نماز کا جو ایک پروٹوکول ہے نا، جو نماز کا ادب اور احترام ہے، وہ ہم اس کو کما حقو اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم پہلے ٹائم پہ مسجد میں تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو وہی اعلان دوبارہ دہرا رہا ہوں، آج انشاءاللہ یہ نماز ظہر کے بعد خواتین کا ایک جو تبلیغی و اصلاحی پروگرام ہے، جس میں لاہور سے ماشاءاللہ معلمہ تشریف لا رہی ہیں۔ یہ ایک درس نہیں ہوتا، یہ ایک جلسہ نہیں ہوتا، یہ ایک پروگرام نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہماری نسلوں کو ایک طرح سے دین کی طرف رغبت دلانے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج جس طرح میڈیا اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے، اس پر ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور ہر بچہ اپنا وقت جو ہے موبائل پہ صرف کرتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، اور طرح طرح کے پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا، اتنی بھرمار ہے پروگراموں کی، یعنی نسل کو بگاڑنے کی کفار اتنی زیادہ کوشش میں مصروف ہے کہ ہر بچہ جو ہے نا اسے کوئی نہ کوئی پروگرام ملا ہوا ہے۔ اگر چھوٹا ہے اسے کارٹون کی شکل میں، اگر تھوڑا سا بڑا ہے تو اسے ڈراموں کی صورت میں، اگر اس سے بڑا ہے تو اسے اور بھی کوئی پروگرام مل جاتا ہے۔ تو نسل کو بگاڑنے کے لیے ہر عمر کے لیے کافروں نے کوئی نہ کوئی جال بچھایا ہوا ہے۔ تو یہ جو پروگرام ہوتے ہیں نا، یہ ہم درس رکھتے ہیں یا جلسہ رکھتے ہیں یا کسی عالم کو بلاتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر ادھر آتے ہیں نا، تو یہ ایک طرح سے رغبت ہوتی ہے دین کے ساتھ جوڑنے کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کوئی جو بندہ نیک صحبت اختیار کرتا ہے کچھ نہ کچھ سے ضرور مل جاتا ہے، اور جو بندہ غلط صحبت اختیار کرتا ہے کچھ بھی نہ ہو تو اسے وہ بٹی کی ایک مثال دی ہے جو ہوتی ہے نا، یہ آگ والی بٹی، کوئی نہ کوئی چنگیاڑا جو اس کا ہے وہ اس کے کپڑوں پہ گر ہی جاتا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، میں اس لیے اس کی تاکید کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں رغبت دلانے کی کہ آپ اپنے گھر بچیوں کو، اپنی اولاد کو ان جیسے پروگراموں میں ضرور شامل کرنے کی کوشش کیا کرے۔ حقیقت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ یہی ہوگا کہ جب بچے ایک مجلس میں آئیں گے، محفل میں بیٹھیں گے، دوسری بچیاں جو پہلے سے منسلک ہیں اس کا دینی کام کے ساتھ، جب ان کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھیں گے، نعتیں پڑھتے ہوئے، تقریریں کرتے ہوئے، حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، تو بچوں میں کچھ نہ کچھ رغبت پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ رغبت پیدا ہوگی تو جو دوسرے پروگرام ہیں ان سے تھوڑا سا دوری اختیار کریں گے، یعنی جب تک ان کے ذہن میں کوئی نئی چیز نہیں آئے گی، بچے کو تو کچھ نہ کچھ چاہیے اپنا ٹائم صرف کرنے کے لیے۔ جب ہم نے انہیں اس کے مقابلے میں کوئی پروگرام ہی نہیں دینا، ہم نے اس طرح کے پروگرام میں خود بھی گھر بیٹھنا ہے اور بچوں کو بھی نہیں لے کے آنا، تو پھر بچوں نے تو پھر وہی کام کرنا ہے جو کفار نے پھیلایا ہوا ہے۔
تو اسی لیے میری یہ آپ سے التماس ہے کہ ضرور اس طرح کے پروگراموں میں کہیں بھی ہو کوشش کیا کریں، خود بھی جایا کریں اور بچوں کو بھی لے کے جایا کریں۔ اس سے ایک تو انہیں رغبت ملے گی، وہ اس کام کی طرف لازماً منسلک ہوں گے۔ پتہ نہیں کون سا ٹائم ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں آتا ہے کہ میں بھی یہی کام کروں، جب وہ اس کے دل میں آ جائے گی بات تو اس نے اس طرف لگ جانا ہے۔ وہی جو موبائل میں یا ٹی وی میں وہی چیز وہ دیکھے گا جس کی طرف پھر اس نے اپنا جانا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی محافل میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ دوستوں نے، میرے مختلف بھائیوں نے تعاون کیا ہے اس کام کے لیے کہ عورتوں کے بھی افطاری کا جو انتظام ہے ہم نے کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے اس کے لیے تعاون کیا ہے، اور الحمدللہ انتظامات پورا ہو چکا ہے۔ تو انشاءاللہ افطاری کا جو ان کا انتظام ہے خواتین کے لیے وہ بھی ساتھ دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے تشریف لانی ہے تو گھر کے میں پھر جا کر افطاری بنانا مشکل ہوتا ہے، ٹائم تھوڑا ہوگا، تو انشاءاللہ وہ افطاری کا سامان ہم ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جن جن دوستوں نے تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کا تعاون اپنے دربار میں قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وآفنا قبل ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم والكفر والفقر والهم والحزن والجبن والبخل وغلبة الرجال. اللهم إنا أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم ذل اليهود والحنود والمنافقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.